اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں چاہتوں کو پورا کرنا رکھا ہے. انسان چاہتا ہے میری ہر چاہت، میری ہر خواہش پوری ہو. اور جس کی تمام چاہتیں پوری ہوتی ہیں اس کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے. جو چاہتوں میں ناکام ہو جائے اس کو ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کو بھی جو اللہ نے بھیجا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، مشترک تھی، کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے. انسان اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا، انسان آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے. اور اللہ اس دعوے کی جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل یہ کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. دنیا میں کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، ہم نے لاعبین کہ ہم صرف کھیل تماشا کرنے والے تھے، ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑنے والے تھے. یہ تمہاری بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بار بار ایک آیت میں اکثر بیانات میں پڑھتا ہوں کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، سب تمہارے لیے. انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ نے اس دعوے کو مختلف الفاظ سے مختلف لفظوں میں بیان کیا. ایک جگہ بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک جگہ بتایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے پیدا کیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے عمل کون اچھا کرتا ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات میں ٹکراؤ تو نہیں پیدا کرے گا نا، کہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ایک جگہ کہہ رہا ہے آزمائش کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے، جو عبادت گزار ہے وہ اچھا عمل کر رہا ہے. تو یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. آزمائش کے لیے بنایا، اللہ کہتے ہیں اگر اس کام کے لیے نہیں بنایا تو تم بتا دو پھر کیوں بنایا میں نے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ باطل سے، جو بھی باطل دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال پوچھا کریں. کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہ رہا کریں. اپنے بچپن کا بھی ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ ہماری ایک کرکٹ ٹیم تھی، فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے. مجھے اس کا نام پسند نہیں تھا. ہماری میٹنگ ہوتی تھی ہر ہفتے، جیسے پتہ نہیں کوئی ہم نے اسرائیل کو فتح کرنا ہے. یہ ٹیشن بازیاں ہیں کھلاڑیوں کی. دیکھو انسان بہت دھوکے میں آتا ہے. غیر اہم چیز کو ٹیشن بازیوں کے ذریعے اہمیت دے دیتا ہے، اہم چیز کو ویلیو نہیں دیتا، ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب کرکٹ کے میچز کو دیکھ لیں آپ، میدان میں جو کھیلے جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہٹلر نے کوئی حملہ کر دیا برطانیہ کے اوپر. حالانکہ گلی ڈنڈا ہے بھائی، ایک گیند اٹھائی اس نے ڈنڈے سے پھینک دی، کیا اس میں کون سی اتنی کوئی اہم بات ہے؟ لیکن آپ دیکھیں اس کو چونکہ ایک پروفیشنل بنا کے اس پہ قوموں کی عزت اور ذلت کا معیار بنا دیا اس کو، تو وہ ایک بہت عظیم چیز بن گئی. ہمارے عظیم کھلاڑی اور عظیم یہ دو متضاد چیزیں ہیں. قرآن کہہ رہے ہم کھیل تھوڑی کر رہے تھے جو ہم نے کائنات بنائی. اس کا مطلب اللہ کو کھلاڑی کا لفظ، کھیل کا لفظ پسند نہیں ہے. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، انسان انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ سمجھو اس کو. کوئی گلوکار بن جاتا ہے، کوئی کھلاڑی بن جاتا ہے، کوئی پرینکر بن جاتا ہے، کوئی کامیڈین بن جاتا ہے. یہ کھیل تماشے ہیں. کفر اتنی بڑی نحوست ہے، کفر، کیونکہ کافر کے پاس گائیڈنس نہیں ہے. وہ جس چیز کو اچھے لیبل لگا کے سوسائٹی میں پروموٹ کرے لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. بے حیائی کو کفر نے کیسے لیبل لگا کے پوری دنیا کو گند میں ڈال دیا ہے. ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کے جو بےہودگی کا بازار پوری دنیا میں گرم کیا ہے. ہم پہلے کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ زنا
تمام ادیان میں حرام ہے, تمام کلچر میں حرام ہے, کیونکہ 600-700 سال پہلے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی گئیں اس میں پوری دنیا میں غیر مسلم سب اس کو غلط سمجھتے تھے کہ نیچر قبول نہیں کرتی. لیکن آپ دیکھو غیر مسلموں نے جب اس بے حیائی کو اختیار کیا کفر کی وجہ سے, کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے, اس گند میں جب منہ ڈالا ہے تو اس کو لیگل کر دیا. خوب سمجھ لو دنیا میں کفر یعنی اسلام سے انکار, اس سے بڑی کوئی بربادی کا سامان اس دنیا میں نہیں ہے, کیونکہ ہدایت نہیں ہے نا خدا کی, تو انسان خود ہی شہوتوں میں پڑتا ہے, پھر اس شہوت کو لیگل کر دیتا ہے. شراب میں پڑے لیگل کر دیا, زنا میں پڑے لیگل کر دیا, ہومو سیکسولیٹی میں پڑے لیگل کر دیا اس کو, اور پتہ نہیں کیا کیا گند ابھی آگے حلال ہونے والا ہے. خیر میں ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں, ہاں وہ یہ بھی پکڑ کے رکھیں, اور ابھی یہ جو میں بات کر رہا تھا کھیل کی, یہ تو باطل سے لڑائی, یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے, اس کی ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں میں. تو کھیل کا لفظ اللہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا, کہ اللہ کہتے ہیں میں خدا ہو کے میں کیوں کھیل تماشا کروں گا, اس کائنات کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بناؤں, اور ہمارے یہاں کھلاڑی کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھلاڑی کی توہین کریں آپ, نہ توہین کریں نہ کوئی بہت زیادہ عزت دیں, جو بلہ ہے آگے سے ایک بندہ گیند پھینکتا ہے, یہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے, لگ گیا تو چھکا ہو گیا, نہیں لگا تو بولڈ ہو گیا, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے جذباتی, ایسے فٹ بال کی حیثیت کیا ہے, آپ لات سے گیند اٹھا کے ماریں, گول میں پہنچ گئی ٹھیک ہے, نہیں پہنچی تو دائیں بائیں سے ہو کے چلی جائے گی. اس میں کچھ لوگ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کھیل کھیل کے, کچھ نہیں ہوتے, ہمارے جیسے اناڑی ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے اتنی زور سے فٹ بال کو لات ماری, اس کا اپنا گھٹنا اتر گیا, اناڑی تھا, مجھ سے ملا ہوا, کہہ رہا ہے میں نے کہا گھٹنے کو کیا ہوا, کہہ رہے وہ لات ماری تھی اتنی زور سے کہ اپنا ہی گھٹنا اتر گیا وہ. تو میں نے کہا اتنی زور سے نہیں مارنی تھی نا, اتنا مارو جیسے جتنا پٹتے ہو گھر, استغفر اللہ, یعنی جیسے گھر میں لاتیں کھاتے ہو. تو خیر, تو ہر چیز جب تک خدا کی رہنمائی نہ ہو ہم صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے. انسان بہت ٹھوکریں کھاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کھیل نہ کھیلا کریں, کھیل بھی لیں, دیکھ بھی لیں, کوئی جائز کھیل ہے تو دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے, تھوڑا ہلا گلا ہو, خوش ہو, بس اتنا زیادہ نہیں ہے اس کو ویلیو دیں کہ جیسے بیٹس مین ایسا شو مار رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ابھی اس نے تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھنی ہے. فوجیں ہوتی ہے نا میدان میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں حملہ کرنا ہے, تو فوج پہ تو سوٹ کرتا ہے, یہ ملکوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہوتا ہے, قتل و غارت ہے, خون گرے گا. لیکن کھلاڑی بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے میدان میں کھڑے ہو کے بلہ گھما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے جیسے پلاننگ کر رہا ہے. بھائی چھوڑ, بس تو بس جتنا ہے اتنا ہی رہے بھائی, تو اتنا زیادہ اس کو پلاننگ جیسے قوم کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس نے اپنے سر پہ, اوپر کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا, تکا ہے. اور یہ زیادہ تر کھیلوں میں تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تکیوں پہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ چھکا لگ گیا تو آؤٹ ہو گیا تو بس. لیکن مذہب کی جب ہدایت نہیں ہے تو بھائی اسی کو باپ بنا لیا ہے, اسی کو کیا بنا لیا ہے, باپ بنا لیا. کھلاڑی کھیل لیں, لاعب عربی میں لعب کھیل کو کہتے ہیں, لہو لعب, لعب کھیل کو, العوبہ کھلونے کو کہتے ہیں عربی میں جس سے کھیلا جاتا ہے, لعب سے ہی نکلا ہے, لاعب کھلاڑی. تو قرآن کہتا ہے وما کننا لاعبین, ہم کھیل تماشا کرنے والے نہیں تھے, ہم نے اس کائنات کو انٹرٹینمنٹ اور کھیل کے لیے نہیں بنایا کہ ہم انجوائے کریں گے. تو اللہ اپنے لیے یہ تانا پسند نہیں کرتا. بچوں کے لیے یہ تانا ٹھیک ہے, یہ تانا نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے, بچے ہیں چونکہ چھوٹے ہیں. تو اللہ اپنے لیے تانا کیوں پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ ہے. وہ کیا ہے, وہ اللہ ہے. تو کوئی بھی سمجھدار وہ بھی اپنے لیے کھیل کا تانا پسند نہیں کرے گا. کھیل اگر کھیلنا ہے تو حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اور میری بات کی تائید ہو رہی ہے حدیث سے, الا کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے. ہر کھیل کیا ہے, باطل, ٹائم ویسٹنگ ہے. جس کام کے لیے پیدا کیا آپ اس کام سے اپنے آپ کو ہٹا رہے ہو. فرمایا سوائے 3 کھیلوں کے, تیر اندازی, گھڑ سواری, زوجہ کے ساتھ انسان دل لگی کرے. تو یہ چونکہ ان کے فائدے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھیل جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو, آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہو, دماغ آپ کا فریش ہو رہا ہو, تاکہ آپ اس دماغ کو مفید کاموں میں کھپائیں, نہ یہ کہ کھیل ہی میں کھپائیں.
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں کھیل کا فلسفہ ہے کیا. دیکھو, آپ گاڑی کی ٹیوننگ کے لیے گئے میکینک کے پاس, آپ نے کہا اس کی ٹیوننگ کر دو. اس نے کہا بھائی اس گاڑی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا چلانا. میں نے سواری کے لیے گاڑی خریدی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کہ پھر سواری کرو نا, ٹیوننگ کیوں کر رہے ہو اس کی؟ بھائی ٹیوننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ کچرا وچرا آ گیا پلگ میں, تو میں اس لیے اتنا ٹائم لگا رہا ہوں اس کو اس کے مقصد سے ہٹا کے, جو اصل مقصد تھا نا چلانا. آفس کی دیر بھی ہو رہی ہے, مجھے پہنچنا ہے, لیکن صحیح طریقے سے چلتی رہے گی, تھوڑی سی اس کی ٹیوننگ ہو جائے اور سروس ہو جائے. تو یہ ٹیوننگ یا سروس بذات خود مقصد نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے لیے گاڑی خریدی ہے اس مقصد میں معین اور مددگار ہے, مدد کا ذریعہ بنے گی. اگر یہ اس کام میں نے ٹائم بچانے کے لیے کہ ٹیوننگ میں اتنا ٹائم خرچ ہوگا, سروس میں اتنا ٹائم خرچ ہوگا, تو چلانے میں ہی لگاؤ, تو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن تھوڑے دن کے بعد ٹھوس ہو جائے گی گاڑی. بالکل انسان کی بھی بات ایسا ہی ہے. انسان کو بھی ٹیوننگ چاہیے. انسان کی ٹیوننگ, گاڑی کی ٹیوننگ صرف مادی ہے, انسان کی روحانی ٹیوننگ بھی ضرورت ہے اور مادی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہے. مادی ٹیوننگ کھانے کے ذریعے ہوتی ہے, ایکسرسائز کے ذریعے ہوتی ہے, نیند کے ذریعے ہوتی ہے. روحانی ٹیوننگ کوئی خوشی کی بات سنے, کوئی دماغ فریش ہو جائے اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے پاس جب بھی کوئی ڈپریشن کے مریض آتے ہیں نا, نفسیاتی کوئی وہمی, میں ان سے کہتا ہوں بھائی تو لطیفے سنا کر بیٹھ کے بس خالی تو چھوڑ دے, وظیفے تو تیرے پہ سوٹ ہی نہیں کرتے, وظیفوں سے اور وہمی ہو جاتے ہیں. خوش رہا کرو. ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اگر وہ, اچھا یہ عجیب بات ہے, جو طلبہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کچھ وظیفہ بتا دیں پڑھنے کے لیے, تو اس میں دل کیسے لگ جائے گا تیرا؟ حیرت کی بات ہے, جتنی دیر تو نے وظیفہ پڑھنا ہے تو کتاب پڑھ لے بیٹھ کے بھائی. تو عجیب, شیطان نے پتہ نہیں کیا دماغ میں وہ گھسا دیا ہے. تو وظیفہ کا میں منکر نہیں ہوں, اللہ کا ذکر تو کسی بھی طرح سے کیا جائے ٹھیک ہے, لیکن وہمی آدمی جب زیادہ اس طرح کرے گا تو اس کا وہم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اپنی دماغ کو فوکس کر رہے ہیں نا ایک جگہ. کہ ڈپریشن کے مریضوں کی ڈپریشن بڑھتی ہے. ڈپریشن کے مریض کا علاج تو یہ ہے کہ بھائی اصل تو علاج ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھے. وہ جب تک نہیں سمجھے گا ڈپریشن دور ہو ہی نہیں سکتی. اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ تھوڑا خوش رہا کرے, وہ 4 شادیوں کی باتیں کیا کرے نہیں. ڈپریشن کا مریض کرے گا تو مر جائے گا. اگر ڈپریشن کے مریض نے 2 شادیاں بھی کر لی نا, مرا, وہ گیا کام سے. تو لیکن باتیں کیا کرے وہ, جیسے آپ لوگ باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں, کرتے ورتے نہیں ہیں. یہ مجھے شکایت ہے کہ جو آپ میں سے ڈپریشن کے مریض نہیں ہیں وہ تو کریں نا کم از کم, وہ بھی نہیں کر رہے. تو باتیں کیا کریں 4 شادیوں کی, اس سے دماغ کیا ہوتا ہے, لیکن گھر میں نہیں کرنا. گھر میں نہیں, کہیں گھر میں جا کے کرنا شروع کر دیں تو پھر اور الٹا بڑھے گی ڈپریشن. خیر,